شادی کی پہلی رات ہی دولہا کمرے میں جب داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے دلہن کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو دلہن بنی بیٹھی اس کی بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور ہاں یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہیں کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں کبھی چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دولہا کہتا ہے کہ میں حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اٹھا اور جا کر وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب تعالی یہ میرا کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان کے لوگوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا تو جلوس ہی نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں میرے ذہن میں آتی جاتی رہیں کہ اگر یہ صبح گھر کو چلی گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتا یہ اپنے گھر میں ہی جا کر کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کروا دو۔ دولہا کہتا ہے کہ ایک بار تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہوں، گناہ تو نہیں ہے، آخرکار میرے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، مگر میرا ضمیر نہ مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں ایسی عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا، اور وہ بھی شادی کی پہلی ہی رات۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا میں آ کر سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی، یا کم از کم مجھے بتا دیتی تو میں ہی انکار کر دیتا، میں اس رشتے کو خود ہی ختم کر دیتا۔ بات شادی تک پہنچتی ہی نہیں، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اٹھی تو اپنے گھر کو چلی گئی اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی، کوئی پیغام نہیں آیا۔ 3 دن گزر جانے کے بعد اس کی امی کی مجھے کال آئی تو میری ساسو ماں کہنے لگی کہ بیٹا تم آئے نہیں، 3 دن گزر چکے ہیں، اپنی دلہن کو لینے کیوں نہیں آئے ہو؟ تو میں نے ان سے حامی بھر لی اور کہا کہ ہاں ساسو ماں میں ابھی آتا ہوں۔ میں اسے لینے چلا گیا، میں نے وہاں بھی کوئی بات کسی سے کی ہی نہیں۔ ہم دونوں واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات فون پر کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، وہ کون ہے جس کے ساتھ وہ فون پر لگی رہتی ہے۔ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اس کا جو فون پر عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب تھا ہی نہیں۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات کو گھر آتا، کھانا باہر سے کھا کر آتا تھا، اور جب بھی گھر آتا تو وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا کہ ہاں پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا کہ شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ خیر میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلانے ہوٹل پر بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا غصہ کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ خیر میں ہوٹل کی طرف چل پڑا اور خود پر بڑا کنٹرول کیا، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر میں نے اسے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئیں، اور اس کو بولا کہ اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف سے تم آزاد ہو، جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں اب تم ہرگز نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے میکے کے گھر میں ہے، طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل ہوئی تھی اس نے بھی اس کو اپنایا ہی نہیں، اور اپنا مطلب نکال کر وہ بھی بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی، کہنے لگی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا
اس کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں اور عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخرکار میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ یہ دوسری والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے، صبر کیا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اس صبر پر انعام کی صورت میں یہ بیوی عطا کی کہ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھ سے عشق کی حد تک پیار ہے اور بے انتہا عشق۔ میں ذرا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسج وغیرہ نہ کروں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، سائے کی طرح آگے پیچھے رہتی ہے۔ بعض دفعہ تو میں جھنجلا سا جاتا ہوں اور اس سے جھگڑ بھی پڑتا ہوں کہ اللہ کی بندی، میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہوں، ایک وہ پہلی عورت، ایک یہ عورت، میں تو وہیں تھا وہیں ہوں۔ میری پہلی والی بیوی سنا ہے کہ اب پاگل ہو چکی ہے، میرے نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے کوئی ہوش ہی نہیں رہی۔ ایک دفعہ زہر بھی کھا لیا لیکن وہ بچ گئی۔ لوگ اب بھی میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر ظلم ہی میں نے اتنے کیے ہیں کہ وہ بیچاری پاگل ہو گئی ہے۔ اب لوگوں کو میں کیا کہوں؟ حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتا ہے۔ یارانہ عاشقی معشوقی لگا کر توقع کرنا کہ یہ ٹھیک ہوگا، ذلت ہی ذلت ملتی ہے۔ میری بچیوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ یاد رکھو کہ حرام محبت کا مقدر ذلت ہی ہے۔ اور بس اگر میرے کسی بھی بہن بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو میں دل سے معذرت کرتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور معاشرے میں اصلاح کرنے کا آپ بھی شوق رکھتے ہوں تو اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے بتائیے کہ کیسی رہی آج کی ویڈیو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پیج اچھی سچی باتیں کو فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔